الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز و محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی، ماہ مقدس معظم، بڑی عزتوں والا، عظمتوں والا، شرف و کرامت والا، رب کائنات کی عنایات بے پایہ کا حامل ماہ مقدس رمضان مبارک اپنی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، برکتوں اور رفعتوں کے ساتھ ہمارے ہاں جلوہ فرما ہو چکا ہے۔ محترمی، ہم اس میں کیسا عمل کرتے ہیں، اس کو راضی رکھتے ہیں یا ناراض کرتے ہیں، یا اب ہم پر منحصر ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر کے مفہوم کے مطابق رمضان مبارک قیامت کے دن ایمان والوں کی شفاعت کروائے گا، جس طرح قرآن کریم بھی شفاعت کروائے گا، حجر اسود بھی شفاعت کروائے گا، ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا، مسلمانوں کے وہ چھوٹے بچے جو فوت ہو گئے وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کروائیں گے، اسی طرح یہ ماہ مقدس بھی شفاعت کروائے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قیامت کے دن یہ ماہ مقدس ہمارے لیے سفارشی بنتا ہے یا شکایت لگانے والا بنتا ہے۔ نماز کا پڑھنا سارے جانتے ہیں بڑی فضیلت کا باعث ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ نماز کا پڑھنا باعث فضیلت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کے لیے معراج ہے۔ معراج کہتے ہیں، یہ ظرف نہ، یہ اس میں آلہ ہے۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں جو بندے کو عروج پر لے کے جاتی ہے، بلندی پر لے کے جاتی ہے۔ گویا نماز ایک ایمان والے کو بلندی پہ لے جاتی ہے، بارگاہ رب العزت تک یہ نماز بندے کو لے جاتی ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب کائنات جل وعلا کی رحمت کے فرشتے اس کو اپنے جلووں میں لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ نمازی، اگر تیری نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے اور تجھے پتہ چلے کہ تجھے حالت نماز میں کس قدر پروٹوکول مل رہا ہے، تو یہ تمنا کرے گا کاش میں قیامت تک نماز کے اندر ہی کھڑا رہوں۔ جب تو نماز پڑھتے تو تیرے گردا گرد رب کائنات کی رحمت کے فرشتے تیری زیارت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور تجھ پہ تیرے رب کی رحمت کا یوں نزول ہو رہا ہوتا ہے جس طرح بارش برستی ہے۔ تیرا مرتبہ رب کائنات کے حضور بلند سے بلند تر ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے معزز فرشتے تیری زیارت کے لیے اترتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ عزت کی بات ہے کہ بندہ نماز ادا کرے۔ لیکن میرا اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فویل للمصلین، جہنم کا ایک گہرا گھڑا، جہنم کے ایک وادی، تباہی و بربادی ہے للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ تباہی، بربادی، جہنم کا گھڑا ہے۔ وہ کون؟ نمازی۔ اور نماز پڑھنے والوں کی نماز معراج المومنین بھی ہے۔ دونوں صورتیں ہیں۔ پتہ چلا کہ کبھی نماز ادا کرنے والا اپنے رب کے حضور عزت پا جاتا ہے، کبھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ میں ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ یہ حدیث مبارکہ آپ کو سنا چکا ہوں، اور بار بار حدیث مبارکہ سنانے کا ایک مقصد ہے، ایک غرض ہے۔ میری ایک عادت ہے کہ کوئی آدمی میرے سامنے کسی بندے کی شکایت کرے
کہ شاہ صاحب میں نے فلاں بندے کو دیکھا وہ ہاتھ صحیح نہیں باندھ رہا ہے، اس کا سجدہ کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، وہ رکوع صحیح نہیں کر رہا، مجھے کوئی کسی کے بارے میں شکایت کریں تو میں اس بندے کو بلا کر اس کی اصلاح نہیں کرتا۔ میرا ایک طریقہ کار ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کس نماز میں وہ شخص آیا ہے، اگر کسی نماز میں وہ آیا ہو تو میں کھڑا ہو کر بتاتا ہوں بھی ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، میں اس کو نومینیٹ نہیں کرتا، میں بتاتا ہوں یہ دیکھو جی ہاتھ باندھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، رکوع کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، سجدہ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اصل میرا مخاطب وہ شخص ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پتہ چل جاتے ہیں۔ اسی طرح میں نے بار بار یہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے، اور کیوں کرتا ہوں اب آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز میں کوئی نقص تو نہیں ہے۔ میرا اصل مخاطب کون ہے یہ آپ خود اپنی ضمیر میں جھانک کر دیکھیے اور اپنی نماز کا اندازہ کیجئے کہ کہیں شاہ جی مجھے تو نہیں سمجھا رہے۔ سنیے حدیث مبارکہ، مفہوم حدیث ہے۔ میرے نبی تشریف فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا مسجد نبوی شریفہ میں، ایک شخص حاضر ہوا، اس سے آ کر نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ اقدس پہ حاضر ہوا، اس سے سلام نیاز عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے کریم نے اس کے سلام کا جواب دے کے فرمایا جی وصلی، جا کے نماز ادا کر، واپس پلٹ جا کے نماز ادا کر۔ یہ بندہ مسجد نبوی میں میرے کریم آقا کے قریب کھڑی ہو کے نماز ادا کر کے آیا تھا، میرے نبی نے فرمایا جا کے نماز پڑھ۔ یہ بندہ پلٹا، نماز ادا کی، یعنی دوبارہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر حاضر ہوا، سلام کیا، میرے کریم فرمانے کے جا واپس، تیری نماز قبول نہیں ہوئی، جا کے نماز پڑھ۔ یہ بندہ پھر واپس پلٹا، اس نے پھر نماز ادا کی، تیسری یا چوتھی مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے میرے نبی کے دربار میں کہا یا رسول اللہ مجھے اس اللہ کی قسم جس سے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، مجھے آپ بتائیے میں نماز کس طرح پڑھوں۔ اس کے اس قسم اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے تو اسی طرح پڑھنی آتی ہے جس طرح میں نے پڑھی ہے، اب آپ مجھے بتائیے میں نماز کس طرح پڑھوں۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد پڑھ، اس کے بعد کوئی سورت والا، رکوع میں یہ سبحان ربی العظیم پڑھ، سمی اللہ لمن حمدہ کہ نہیں، یہ نہیں بتایا، بلکہ میرے نبی فرمائیں گے سن، جب تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اتنی دیر تک کھڑا رہ کہ تجھے اطمینان میسر آ جائے، تجھے سکون میسر آ جائے، جو پڑھنا ہے سو پڑھ، اتنی دیر تک کھڑا رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے، پھر رکوع میں جا، اتنی دیر تک رکوع میں رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے، پھر رکوع سے سر اٹھا کے کھڑا ہو جا اور اتنی دیر تک کھڑا رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے، پھر سجدہ میں جا، اتنی دیر تک سجدہ میں سر رکھ کہ تجھے سکون میسر آ جائے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کے بیٹھ جا، اتنی دیر تک بیٹھا رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر تک سجدے میں رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے۔ اللہ کے بندے یوں نماز ادا کر۔ میرے نبی نے منع فرمایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہہ رہا ہوں، آپ نے خود اندازہ کرنا ہے، میں اپنی نماز کا اندازہ کروں گا اور آپ نے اپنی اپنی نماز کو دیکھنا ہے۔ کیا ہم اس طرح رکوع کرتے ہیں پورے سکون کے ساتھ؟ کیا سر اٹھا کے پورے سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر پوری طرح کھڑے ہوئے بغیر ہی سجدہ میں چلے جاتے ہیں؟ میرے نبی نے اس نماز کو معاذ اللہ تعالیٰ اندھی اور گنگی نماز قرار دیا ہے، کالی اور بھجنگ نماز قرار دیا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد ہم سر اٹھاتے ہیں، سیدھے ہو کر بیٹھے بغیر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ میرے قریب نے فرمایا مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارو، نماز مردود ہے، رد کر دی جاتی ہے ایسے نماز۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھاؤ، حالت نماز میں لومڑی کی طرح دائیں بائیں نہ دیکھو۔ میرے کریم آقا نے جانوروں کے نام لے کر فرمایا مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارو، کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھاؤ، لومڑ کی طرح دائیں بائیں نہ دیکھو، محبت کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ میرا اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ لعنت ہے ان نمازیوں کے لیے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، جہنم کا گڑھا ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع نہیں رکھتے ہیں، جو محبت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، احترام کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، گویا رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں، وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ان کے لیے ویل ہے جہنم کی وادی۔
اب بتائیے کچھ وہ بھی نمازی ہیں نا جن کے لیے جہنم ہے، رب خبر دیتے ہیں نا۔ میرے نبی فرماتے جب تو اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے تیری نماز اعلیٰ ہو کے نکلتی ہے، نور بن کے نکلتی ہے، قیامت کے دن تیرے لیے دلیل اور برہان بن کے نکلتی ہے۔ جب تو صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتا، تیری نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، وہ نماز کالی بھجنگ بن کے نکلتی ہے، جس طرح بلا ہوتی ہے اس طرح بن کے نکلتی ہے۔ وہ نماز معاذ اللہ معاذ تجھ پہ لعنت کرتی، کہتی کہ اللہ تعالیٰ کی تجھ پہ لعنت ہو، میں کتنی اعلیٰ شے تھی، تو نے مجھے کیسا بنا کے بھیجا۔ تو اب جس پر نماز لعنت کرے گی وہ بندہ جنت میں جائے گا؟ سوچیے ذرا، رب کی رحمت سے محروم ہوگا کہ نہیں؟ اب سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں نے یہ حدیث مبارکہ آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ پڑھنے والا نماز ہوتا ہے لیکن بن جاتا ہے جہنمی۔ اسی طرح یہ ماہ مقدس اپنے ساتھ برکتوں کے لے کے آیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ جائے گا تو شکایت لے کے جائے گا یا پھر ہمارے لیے سفارش لے کے جائے گا۔ ہمارا کردار اس ماہ مقدس میں کیسا ہوگا؟ ہم اس کی تعظیم و توقیر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پچھلی جمعۃ المبارک کو میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے نبی نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کے فضائل اور اس کی برکات کا ذکر کیا تھا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں تم ایک نیک عمل کرو گے تو رب کائنات 70 گنا تمہیں زیادہ اضافی ثواب عطا فرمائے گا عام دنوں کے مقابلے میں۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کی تھی۔ پھر میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر میں اس مہینہ میں ایک رات ہے جو ایک رات عبادت کے اعتبار سے 1000 مہینے سے افضل ہے۔ عبادت کے اعتبار سے 1000 مہینے سے افضل ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ سبحان الحمدللہ تعالیٰ آپ روزانہ نماز تراویح پڑھیں تو پورے دن کے فرائض کے برابر آپ نماز تراویح کی وہ رکعات ادا کرتے ہیں۔ سارے دن کے جو فرائض اور واجبات ہیں، صبح کے 2، ظہر کے 4، 6 ہو گئے، عصر کے 4، 6 اور 4، 10 ہو گئے، مغرب کے 3، 10 اور 3، 13 ہو گئے، عشاء کے 4 فرض، 13 اور 4، 17 ہو گئے، 3 وتر، 17 اور 3، 20 ہو گئے۔ وہ 20 رکعتیں ہیں پورے دن میں جو آپ فرائض اور واجبات کی ادا کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں رمضان میں تم ایک نفل پڑھو گے اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ اگر تم روزانہ پابندی کے ساتھ نماز تراویح پڑھتے ہو جو نفل ہے، سنت ہے، تو آپ کو پورے دن کی نمازوں کے برابر اللہ تعالیٰ جل وعلا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر روزانہ آپ تراویح پڑھتے رہیں تو پورے رمضان میں کوئی رات تو لیلۃ القدر کی ہوگی نا، پورے رمضان میں کوئی رات تو لیلۃ القدر کی ہوگی نا۔ تو روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ آپ نہیں جانتے کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے، شاید رب کائنات یہی چاہتا تھا کہ میرے نبی کی امتی اس کی تلاش میں روزانہ ہی میری عبادت کریں، روزانہ ہی میری عبادت کریں، اس امید میں کہ شاید آج ہی لیلۃ القدر ہو۔ تو پھر اگر آپ نے لیلۃ القدر کی رات کی نماز تراویح پڑھ لی تو پھر کتنے 83 سال سے زیادہ عرصے کی نمازوں کے برابر آپ نے ایک رات میں نمازیں ادا کر لی۔ کتنی فضیلت ہے، کس قدر شرف ہے، اس شرف کو ضائع نہ کیجیے۔ قیامت کے دن یہ ماہ مقدس آپ کا سفارشی بنے، مولا میں سفارش کرتا ہوں اس بندے نے میری بڑی تعظیم کی، بڑی توقیر کی، مجھے عزت دی، پروٹوکول دیا، مولا تعالیٰ اب تو اس کی مغفرت فرما دیں۔ قیامت کے دن یہ رمضان المبارک تیرا شفیع بنے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، استقامت کا مہینہ ہے۔ صبر کا لفظی معنی رکنا ہوتا ہے۔ میں پچھلی جمعۃ المبارک کو اس موضوع پہ بھی گفتگو کر چکا ہوں، آپ کو مزید سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا مزید گفتگو کروں گا۔ صبر کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ بحمد اللہ تعالیٰ سبحان الحمد للہ تعالیٰ آپ کے علم میں ہے کہ نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جل وعلا اجر دیتا ہے، اور بعض وہ اجر ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا۔ میں پچھلی جمعۃ المبارک کو بتا چکا ہوں سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ کہنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتا ہے، میزان عدل کا وہ پلڑا جس پہ زمین و آسمان سجا جائیں اللہ تعالیٰ وہ سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ ایک حد ہے نا، والحمدللہ تملأنی اور تملأ ما بین السماوات والارض، اگر الحمدللہ بھی ساتھ کہہ لیتا ہے تو میزان عدل کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں۔ یہ سطح زمین سے لے کے اوج سماوات آخری آسمان کی آخری چھت تک سب کچھ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ کوئی حد تو ہے نا۔ میرے نبی فرماتے من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ،
جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے رب کائنات اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ وفی روایات صلی اللہ علیہ 70 مرہ رب کائنات اس پہ 70 مرتبہ رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ حد ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دوں گا جو ان کی گنتی حساب میں آئے گا ہی نہیں، اتنا اجر عطا فرماتا۔ روزے دار صبر کرتا ہے، گھر میں حلال کھانا موجود ہوتا ہے، پانی بھی حلال ہوتا ہے، دودھ اور مشروبات بھی حلال ہوتے ہیں، پینے کی چیزیں بھی کھانے کی چیزیں بھی حلال ہوتی ہیں، گھر میں بیوی بھی حلال ہے، لیکن یہ ایمان والا حالت روزہ میں پانی سے بھی صبر کرتا ہے، کھانے سے بھی صبر کرتا ہے، کھانے پینے سے صبر کرتا ہے، حلال بیوی کو بھی ہاتھ تک نہیں اس نیت کے ساتھ لگاتا، صبر کرتا ہے۔ تجھے پریکٹس کروائی گئی، اے اللہ کے بندے تو نے رمضان میں صبر کر کے دکھایا، رمضان میں تو نے حلال کو چھوڑ دیا، پینے کی چیزیں حلال تھیں، کھانے کی چیزیں حلال تھی، گھر میں بیوی حلال تھی، مگر تو نے اپنے رب کی رضا کی خاطر حلال کو چھوڑ کر صبر کیا، باقی 11 مہینوں میں کم از کم حرام ہی چھوڑ دے، صبر کر، پھر تجھے ملے گا کیا؟ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کیا بلا؟ ان اللہ، اب کسی کو علاقے کا چودھری، ایم پی اے، ایم این اے کہے، کسی کو صوبے کا وزیر اعلیٰ یا گورنر کہے، کسی کو ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کہے فکر نہ کر میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، اس آدمی کا حوصلہ کتنا بڑھ جاتا ہے؟ بہت بڑھ جاتا ہے نا۔ اور صبر کرنے والے تیرا رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے تیرے ساتھ میں ہوں، تیرے ساتھ میں ہوں۔ گویا باقی عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے، صبر کرنے سے جنت والا مل جاتا ہے۔ جس طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے میرا اللہ فرماتا صوم لی وانا اجزی بہ او انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، فرشتوں باقی جتنی نیکیاں ہیں ان کے ثواب تم درج کرو، روزے کا ثواب میں خود رب عطا فرماؤں گا، یا پھر میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، رب کائنات نے مختلف مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، الجھنوں کا ذکر کیا۔ تیرا مال و دولت بھی برباد کروں گا، تجھے بیمار بھی کروں گا، تیری اولاد کی جانب سے تجھے دکھ پہنچے گا، تیرے باغات بھی اجڑ جائیں گے، تیری فصلوں کو بھی تباہ کروں گا۔ وبشر الصابرین، محبوب جو صبر کرے ان کو خوشخبری سنا دو۔ ان کی حالت کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی ان کو کوئی پہنچنے والی شے پہنچی، قالوا، انہوں نے کیا کہا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، کیا بلا ہم تو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب سے، ہمارے کریم آقا سے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب دائما ابدا، ارشاد فرمایا محبوب کل، یوں کہہ دیجئے، یعنی آپ کہیں گے تو آپ کے امتی آپ کی طرف دے کے وہ بھی یہی کہیں گے، یعنی یہ تعلیم امت کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان صلاتی و نسکی، یہ کہہ دیجئے میرے مولا، میری نماز، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی کے ایک ایک سانس، و مماتی، میری آخری ہچکی، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، مولا تعالیٰ سب تیرے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ جو میں یہ سانس لے رہا ہوں، جو میں کھانا کھاؤں گا نہ کھاؤں گا، پانی پیوں گا نہ پیوں گا، مشروبات استعمال کروں گا نہ کروں گا، میں سوؤں گا، میں جاگوں گا، میں چلوں گا، میں بیٹھوں گا، میں کوئی کام کروں گا، میں کوئی کام نہ کروں گا، مولا ہر بات میں میں یہ پیش نظر رکھوں گا میرا رب کس طرح راضی ہے، میرے کھانے پہ راضی ہے کہ نہ کھانے پر راضی ہے، صبر کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا تاکہ تو راضی ہو جائے، میری زندگی کا ہر سانس تیری رضا کے لیے ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے محبت۔ پھر میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے وبشر الصابرین،
خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو اذا اصابتم مصیبہ، جب ان کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی الجھن آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ یوں کہتے ہیں، ان للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، ہمیں اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پھر رب کائنات ان کو اجر کیا دیتا ہے؟ صبر کرنے والوں کو اجر کیا دیتا ہے؟ فرماتے ہیں اے محبوب ان کو بتا دو، یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ شیفہ ہے، میرا اللہ فرماتا، دوسرے پارے کا تیسرا رکوع شروع ہو جاتا ہے، میرا اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک ہے، ان لوگوں کو بتا دو اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے، صلوات من ربہم ورحمہ، جن پر ان کے رب کی جانب سے صلوات کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ میرے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں نبی پر، یہاں فرمایا میں صلوات بھیجتا ہوں صبر کرنے والوں پر، جو صبر کرنے والے ہیں میں ان پر بھی صلوات کا نزول فرماتا ہوں۔ کتنا درجہ بڑھ جاتا ہے صبر کرنے والوں، کتنی اجرت مل جاتی ہے۔ پھر بندہ یہ تسلی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، میں بھوکا رہوں، میں پیاسا رہوں، جو کچھ بھی میرے ساتھ گزرتا ہے گزرے، میرا رب تو مجھ سے راضی ہو رہا ہے نا، مجھ پر صلوات کا نزول ہو رہا ہے نا۔ پھر جس کی ہدایت کی گواہی وہ خالق کائنات دے دے، مطلب اولئک هم المہتدون، میں رب یہ گواہی دیتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہدایت ان لوگوں کا مقدر ہے جو اللہ کے حضور صبر و استقامت کے گوہے گراں ہیں، جو پوری یقین کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روز و شب بسر کر دیتے ہیں، جو اپنے مولا کو راضی کرتے ہیں، صبر و استقامت کے کوہ گراں بن جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے نفس پر وہ جبر کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا ایک جہاد سے واپس آئے تھے، فرمانے لگے رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم واپس پلٹ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ چھوٹے جہاد سے مراد کافروں سے لڑائی تھی، بڑے جہاد سے مراد اپنے نفس سے لڑائی تھی۔ اب تجھے آسانی کے ساتھ رشوت میسر آ رہی ہو، چور بازاری آسانی کے ساتھ تو کر سکتا ہو، آسانی کے ساتھ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈھال سکتا ہو، پھر تو نہ ڈالے تو حقیقت میں یہ جہاد ہے۔ تو نے اپنے نفس کے خلاف اللہ تعالی جل وعلا کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے نبی فرماتے یہ بڑا جہاد ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا، اپنے آپ کو زیادتی کرنے سے بچا۔ اور میرے بھائی تو نہیں جانتا کہ قیامت کے دن تیرے ساتھ تیرا رب کیا سلوک کرے گا۔ اپنے رب کو راضی کر لے، دوسرے مسلمانوں کا لحاظ کر، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کر۔ میرے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان میرے نزدیک وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ وَهُوَ شہر المواسات، شہر الصبر و شہر المواسات، یہ شہر الصبر بھی ہے، صبر کا مہینہ بھی ہے، استقامت کا مہینہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مواسات، غم خواری کا مہینہ بھی ہے، دوسروں کے کام آنے کا مہینہ بھی ہے، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے کا مہینہ بھی ہے۔ میں نے اس موضوع پر بھی کچھ گفتگو کی تھی، مزید عرض کرتا ہوں، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا کتنا غم و گسار ہوتا ہے، کتنی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا میرے کریم آقا رسول عربی کا زمان برکت نشان تھا، کسی شخص نے بکری ذبح کی اور اس کا سر کسی صحابی کے گھر بھیجا، انہوں نے یہ خیال کر کے کہ میرا ہمسایہ مجھ سے زیادہ غریب ہے، وہ ان کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے تیسرے کے گھر، وہ پورے مدینہ طیبہ میں چکر لگاتے سری پہلے کے گھر پھر واپس آ گئے۔ رب کائنات ان لوگوں کے دلوں میں کتنی محبتیں پیدا فرمائی تھی، کتنا احترام پیدا فرمایا تھا ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں۔ وہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، وہ دوسرے کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتے تھے۔ میرے نبی یہی فرماتے ہیں ایمان والا وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے سلسلہ میں کیسا عرف اور اعلیٰ کردار تھا۔ سیدنا شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا رسول رحمت کے جید صحابی ہیں۔ غزوہ یرموک کی بات ہے،
یہ غزوہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے برکت شان میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور کفار رومی ایک عظیم لشکر لے کر 7 سے 10 لاکھ کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلہ میں آئے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن رب کائنات نے ان پہ شاندار ان کو فتح نصرت سے نوازا تھا۔ اگر وقت کے زیادہ ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، میں بعض واقعہ طرز کرتا، بڑے ہی دلچسپ اور بہت ہی حسین واقعات ہیں صحابہ کرام کے۔ حضرت خالد بن ولید نے صرف 30 سواروں کے ساتھ، کتنے سوار تھے؟ 30 سواروں کے ساتھ 30,000 کا مقابلہ کرنا اور شکست دے کے آگے تھے۔ بڑا شاندار غزوہ۔ اس میں کچھ مسلمان زخمی ہو گئے۔ شرجیل بن حسنہ کہتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ جب آدمی عالم نظام میں ہوتا ہے تو شدید پیاسا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے جب آدمی مر رہا ہوتا ہے تو اس کو شدت کی پیاس لگتی ہے، اس کے جی میں یہ خواہش ہوتی ہے اگر پورا دریا میرے سامنے آئے تو میں سارے کا سارا پی جاؤں۔ اس وقت ابلیس سے لعین اس کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کا بلوری جام ہوتا ہے جس کے باہر لگے ہوئے قطرات اس بات کی غمازی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس جام میں بڑا ٹھنڈا پانی ہے۔ مرنے والا مر رہا ہوتا ہے، شدید پیاسا ہوتا ہے، اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ ابلیس کہتا ہے تجھے پانی کی ضرورت ہے؟ تو یہ مرنے والا کہتا ضرورت ہے۔ تو کہتا پھر یہ پانی میرے پاس ہے مگر اس کی قیمت ادا کر۔ یہ مرنے والا کہتا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، میں تو مر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس کی قیمت یہ ہے، تو کہہ دے اللہ نہیں ہے، تو کہہ دے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ کیسا کفریہ کلمہ کہلواتا ہے کہ جس سے اس کا ایمان برباد ہو جائے اگر وہ ثابت القدم ہوتا ہے۔ بارگاہ رب العزت نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ڈٹ جانے والا استقامت والا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا بدبخت میں پیاسا تو مر جاؤں گا مگر اپنے رب کا انکار نہیں کرتا، وہ ذلیل ہو کے بھاگ جاتا ہے۔ مگر معاذ اللہ تعالیٰ کمزور ایمان والا وہ بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے جو تو کہتا ہے میں مانتا ہوں، یہ پیالہ مجھے دے دیں، اس کی جانب پھینک دیتا ہے پیالہ، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، سراب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت شرجیل بن حسنہ فرماتے ہیں مجھے پتہ تھا عالم نظام میں مرنے والے کو شدید پیاست آتی ہے، کیوں نہ ہو جو صحابہ کرام تڑپ رہے ہیں میدان جنگ میں، جنگ تو ختم ہو گئی، کفار بھاگ گئے، میں ان کو پانی ہی پلا دوں۔ فرماتے میں نے ایک مشکیزہ لیا، یہ جنگی یرموک کی بات میں کر رہا ہوں، مشکیزہ پانی کا لیا، اس کو رسی سے باندھا اس کے منہ کو، میں لے کر میدان جنگ میں جہاد میں چلا گیا، میدان میں چلا گیا۔ وہاں جا کے دیکھا تو ایک آدمی شدت سے تڑپ رہا تھا، میں تیزی کے ساتھ اس کے پاس گیا، میں نے پہچان لیا ان کا نام حضرت حارث بن حشام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جو شدت درد کی وجہ سے سارا جسم زخموں سے چور تھا، مجروح تھے، یہ تڑپ رہے تھے، روح ان کی کف نصری سے پرواز کرنے والی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا پانی پیو گے؟ انہوں نے اس بات پہ اشارہ کیا پیوں گا، انہوں نے منہ کھول دیا۔ میں نے جلدی سے مشکیزے کی رسی کو کھولا تاکہ ان کے منہ میں پانی ڈالوں، ابھی میں نے پانی ان کے منہ میں ایک قطرہ بھی نہ ڈالا تھا کہ تھوڑے فاصلے سے آواز آئی اللہ تش، ہائے مجھے پیاس ستا رہی ہے۔ حضرت حارث بن حشام نے اپنے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا، مجھے اشارہ کیا پہلے میرے بھائی کو پلا کے آؤ، پہلے اسے پلا کے آؤ، مجھے بعد میں پلانا، شدت کی پیاس ہے۔ حضرت شرجیل بن حسنہ کہتے ہیں میں تیز سے قدم اٹھاتا ہوا، میں کئی لاشوں کو پھلانگتا ہوا اس آدمی کے پاس جا کے پہنچا، انہیں بھی میں نے پہچان لیا، یہ اکرمہ بن ابی جہل تھے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو میرے نبی پر ایمان لا چکے تھے۔ غزوہ یرموک میں ان کی شہادت واقع ہوئی، یہ تڑپ رہے تھے، بری طرح تڑپ رہے تھے، پیاس کی شدت کا انہوں نے اظہار کیا تھا میں پیاسا ہوں۔ میں نے کہا اکرمہ پانی پیو گے؟ انہوں نے اس بات پہ جواب دیا پیوں گا۔ میں نے جلدی جلدی مشکیزہ ان کے منہ کے قریب کیا، ابھی ایک قطرہ پانی کا بھی ان کے منہ میں نہ گیا تھا کہ قریب سے آواز آتی ہے اللہ تشائے مجھے پیاس ہے۔ اکرمہ نے اپنا منہ بند کر لیا، اشارہ کیا پہلے میرے بھائی کو پلا کے آؤ۔ شرجیل بن حسنہ کہتے ہیں یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، میں بھاگ تیسرے شخص کے پاس گیا تاکہ اسے پانی پلاؤں، میں نے ان کو پہچان لیا، یہ سہیل بن عمر تھے، یہ وہی سہیل بن عمر ہے
جو غزوہ حدیبیہ کے موقع پر میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے تھے کفار کے نمائندے بن کے، اور حضور کو لکھنے نہیں دے رہے تھے، یہی سہیل بن عمر ہیں۔ بعد میں ان کے مقدر میں رب کائنات نے رفتوں کو رکھا تھا، میرے نبی کے دربار میں حاضر ہو کر میرے کریم کے دامن کمر سے وابستہ ہو کر میرے نبی کے صحابی بن گئے تھے۔ یہ سہیل بن عمر تھے، یہ تڑپ رہے تھے۔ انہوں نے اللہ تش کہا تھا مجھے پیاس ہے، میں نے ان کو پانی پلانا چاہا مگر موت نے ان کا منہ بند کر دیا تھا، میں ان کو پانی نہ پلا سکا۔ کوشش کی میں ان کے منہ کو کھولوں مگر نہ کھول سکا، وہ وفات پا گئے۔ میں بھاگم بھاگ دوسرے شخص کے پاس آیا، یعنی اکرمہ بن ابی جہل کے پاس آیا، مگر یہ بھی آب کوثر سے سیراب ہو چکے تھے۔ میں نے خیال کیا میں پہلے کو پانی پلاتا ہوں، حارث بن حشام کے پاس آیا، مگر دیکھ کر یہ حیران رہ گیا، ان کی روح بھی کفس انصیر سے پرواز کر گئی تھی۔ یہ تھے مسلمان جو دوسرے سے پہلے پانی پینا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ تمہارے پاس یہ ماہ مقدس آیا ہے، دیکھنا یہ ہے تم دوسرے مسلمانوں کا کتنا خیال کرتے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، یہ کہتا ہوں گیس آتی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ میرے گھر کا چولہا ذرا ایسا چل رہا ہے، میں کمپریسر لگا کر اپنے گھر کا چولہا جلا لیتا ہوں، باقی گھروں کے چولہے بجھا دیتا ہوں۔ اب بتائیے میں نے حلال کا کھانا کھایا کہ حرام کا کھانا کھایا؟ دوسرے پہ ظلم کر کے میں کھانا کھا رہا ہوں، تو کیا یہ پھر روزہ میرا قبول ہوگا؟ میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کر کے کھانا کھا رہا ہوں۔ چند دن پہلے رمضان مبارک کا جب وہ پہلا دن کہا گیا، میں نے اس دن صبح کے وقت اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ آپ اپنے گھر میں دیکھیں، جس بجلی کے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، جس بلب کی روشنی میں آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ بجلی چوری کی تو نہیں ہے؟ جو کھانا آپ پکا رہے ہیں یہ گیس چوری کی تو نہیں ہے؟ جس ہیٹر پہ آپ کھانا پکا رہے ہیں وہ ہیٹر بجلی کی چوری کا تو نہیں ہے؟ غور کیجئے، میرے کریم آقا رسول ربی کا ارشاد گرامی قدر ذہن نشین فرما لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک آدمی دور دراز سے چل کے آتا ہے، اس کا لباس پھٹ کر پرانا ہو گیا، اس کا بدن گرد آلود ہو گیا، بال اس کے بکھر گئے، وہ رو رو کر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے۔ وہ حرم کعبہ میں آ کے دعا مانگے، رب کائنات اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، رد فرما دیتا ہے۔ عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ اس کے مردود ہونے کا سبب کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے بدن پر حرام ہے، حرام کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اور دوسری تیسری بار کا میں ہے کہ جس کے جسم پر ایک لباس تھا، اس لباس میں 10 درہم کا لباس خریدا گیا، 1 درہم ذریعہ حرام سے تھا، وہ لباس پہن کر نماز ادا کرے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ میرے بھائی تو غور کر، حرام تو نہیں کہیں کھا رہا، لوگوں کی تو نے معاذ اللہ تعالیٰ گردنیں تو نہیں کاٹی ہیں، ان پہ ظلم و ستم تو نہیں کیا، ان کا خون چوس کر کہیں روزہ افطار تو نہیں کر رہا؟ تیرے دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں سجی ہوئی ہیں، یہ حلال کی ہیں یا لوگوں پہ ظلم کر کے یہ چیزیں حاصل کی گئی ہیں؟ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ غوث پاک، ان کی خدمت فیض درجت میں خلیفہ وقت نے درہموں کی تھیلی بھیجی تھی، حضور قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لانے والے نے اصرار کیا، حضور خلیفہ کہتا تھا ضرور دے کے آنا ہے، آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کہنے لگے جی حاجت مندوں میں تقسیم کر دے، فرمانے کے خلیفہ کو کہو وہ خود ہی بانٹ دے، میں بانٹوں گا بھی نہیں۔ اس آدمی نے تھوڑا سا اصرار کیا، فرمانے کے مجھے تھیلی پکڑا، اس نے تھیلی پکڑائی، آپ نے تھیلی کو نچوڑا تو خون نکلا، فرمانے کے لوگوں کا خون چوس کر مجھے دے رہا ہے، ٹیکس لگا کر لوگوں پہ ظلم کر کے پیسے اکٹھے کر کے اور اس کا حصہ مجھے دے، مجھے ظالم بنا رہا ہے، یہ مجھے کھانا حرام کا کھلانا چاہتا ہے، جا اس کے پاس لے جا، مجھے قسم ہے میرے رب کی، اگر وہ نسل بنو عباس اگر حضور کی نسل سے نہ ہوتا، حضور کے چچا کی نسل سے نہ ہوتا، میں خون اتنا بہنے دیتا کہ اس کے دربار تک پہنچ جاتا، لے جاؤ اسے، لوگوں پہ ظلم کر کے میرے پاس تم یہ درہم اور دینار لے کے آ گئے ہو۔ تو ذرا غور کر، تیرے دسترخوان پر صبح اور شام کون سا کھانا ہے؟ ظلم کا کھانا ہے یا عدل کا کھانا ہے؟ حرام کا کھانا ہے یا حلال کا کھانا ہے؟ خود غور کر لے، پھر دیکھ کے تیرا روزہ کیسا ہے۔ میں نے پہلے جو پہلے رمضان کا روزہ کہا گیا جسے، میں نے اس وقت صبح کے وقت تھوڑی گفتگو کی، تو بعد میں جب نماز کے بعد میرے ایک دوست انہوں نے مجھے بتایا
کہ شاہ جی آپ نے رزق حلال کے موضوع پہ گفتگو کی، آپ تو میڈیا نہیں دیکھتے ہیں، میں نہیں، بہت کم، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے بتایا کہ خبر آپ نے نہیں سنی ہوگی، زلزلہ آیا نا، زلزلہ کس وقت آیا تھا؟ شام کے وقت آیا تھا نا۔ کہتے جب زلزلہ آیا تو راول پنڈی اور اسلام آباد کے اکثر ہوٹلوں میں لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب زلزلہ آیا تو پھر حالت کیا ہوئی؟ وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہوٹل چھوڑ کر باہر کو بھاگے۔ بعض نے کھانا کھا لیا تھا، بعض کھا رہے تھے، بعض وہ باہر کو بھاگے۔ اور جب زلزلہ ختم ہوا، کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے وہ لوگ، کیا کر رہے تھے؟ کلمہ طیبہ پڑھے۔ زلزلہ ختم ہوا تو اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر گھروں کو چلے گئے، ہوٹل والوں کا بل دیا ہی نہیں۔ یہ ہے ہمارا کردار۔ چند سیکنڈ پہلے کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے اور چند سیکنڈ کے بعد بددیانتی کر لی، ظلم کر لیا۔ یہ ہیں ہم مسلمان۔ حضرت اقبال نے بہت خوب کہا، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود۔ تمہاری شکل کو دیکھا جائے، تمہاری صورت کو دیکھا جائے تو تم میں عیسائیوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، اور تمہارے تہذیب و تمدن کو دیکھا جائے، رہن سہن کو دیکھا جائے، رسم و رواج کو دیکھا جائے، شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیں، یہ مہندی کی رسم، یہ کنگن کی رسم، یہ تیل کا چڑھانا، یہ ساری کن کی رسمیں ہیں؟ یہ ہولی اور دیوالی کن کی رسمیں ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، اور تمہارا تہذیب و تمدن ہندوؤں جیسا۔ یہ مسلمان دیکھ کر جن کو شرمائے یہود، اور تمہاری مکاری چالاکی اب بددیانتی یہودیوں سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، اور دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں۔ خدا را غور کیجیے، ماہ مقدس تمہارے پاس آیا ہے، رب کا مہمان بن کے آیا ہے، اور قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دے گا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اب دیکھیں پھر قیامت کے لیے آپ کے لیے اور میرے لیے کیسی گواہی دے گا، کیا بتائے گا؟ مولا انہوں نے کیا کیا میں دیکھ کے آیا ہوں۔ پھر اپنے کردار کو تو بھی دیکھ، میں بھی دیکھوں، اور پھر یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں خدا مندہ میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں رمضان مبارک کے فیض و برکات سے سچ مچ اور سچی انداز میں مستفید ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔